बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तलाफ। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक तवील और पेचीदा तारीख के हामिल हैं, जिनमें सफारती नशीब व फराज, सिक्योरिटी शराकतदारी और माशी मफादात का गहरा इम्तजाज रहा है। हालिया दिनों में एक बार फिर इन ताल्लुकात में नई जान डालने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में पाकिस्तान का एक आला सतही जो है वो सफारती व हुकूमती वफद वाशिंगटन का दौरा कर रहा है, जिसकी क़यादत जो है वो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कर रहे हैं। इस दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाज़र में देखा जा रहा है, बल्कि ख़ित्ते की बदलती हुई जो सूरत हाल है, मसला कश्मीर, अफ़गानिस्तान, माशी ताउन, ईरान इसराइल जो है वो जंग और स्ट्रेटजिक मफादात भी इसके मरकज़ में हैं। जो आज का हमारा ये सेगमेंट है वो इन्हीं सवालात का अहाता करेगा, ताकि इस दौरे की अहमियत, मुमकिना नताइज और इसके पाकिस्तान की पॉलिसियों पर पड़ने वाले जो असरात है उसका बारीक बीनी से जायज़ा जो है वह लिया जा सके। हमारे आज के सेगमेंट में जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं जनाब असगर जोशी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर, सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जोशी साहब, आपसे शुरू करूँगा इस सेगमेंट के पहले सवाल से कि पाकिस्तान का एक आला सतही वफद इस वक्त जो है अमेरिका के दौरे पर है, क्या मकासद है उसके इस दौरे के? बहुत शुक्रिया राय साहब, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जो गुफ्तगू की है, मैं थोड़ा सा उसके पस मंज़र में भी जाना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं वो रोज़ अव्वल से हैं, और इन तल्लुकात में इतनी गर्मजोशी थी राजा साहब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं पाकिस्तान के दौरे के ऊपर, और सड़क, कराची के जो सड़क है उस पर दाएँ बाएँ आम पब्लिक खड़ी है, उनके इस्तकबाल कर रही है। अमेरिका का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा हाथ में है, और एक ऊँट गाड़ी वाला जो है वो पीछे खड़ा है। आगे ज़ाहिर थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी होता है, लेकिन उस वक्त इतना प्रोटोकॉल नहीं था। तल्लुकात पे बहुत ज़्यादा गर्मजोशी थी, पब्लिक खुद निकली थी इस्तकबाल के लिए। और यही हुआ था जब सदर अयूब गए थे, तो इसी तरीके से अमेरिकन पीपल्स ने भी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किया था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब उसने हाथ लाया, जब गाड़ी गुजर रही थी, तो अपनी गाड़ी रखवाई, उसे बुलाया, उससे मुलाकात की, और फिर उस शख्स ने, मेरा नाम उनका भी मेरे जहन से निकल गया है, उन्हें अमेरिका के दौरे के ऊपर बुलाया। सरकारी प्रोटोकॉल में उस ऊँट बांध का दौरा अमेरिका का हुआ। ये थे तल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के, पीपल टू पीपल। यहाँ पर अगर किसी तालिब इल्म को कोई किताबें चाहिए होती थी तो वो एक सिर्फ चिट्ठी लिखता था, ठीक है, और चिट्ठी अमेरिकन प्रेसिडेंट तक पहुँच जाती थी। अमेरिकन सेंटर बने हुए हैं, यहाँ पर आपका ऑफिस है, इसके सामने एक पुराना अमेरिकन सेंटर है, लाइब्रेरी वहाँ पर होती थी, हमारे तालिब इल्म जाते थे, स्टडी करते थे। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा अमेरिकन सेंटर था। ये तल्लुकात में उतार चढ़ाव जो ज़्यादा आया, वो आपने देखा कि जब हमारे पड़ोस में ईरान इनकलाब आया, और इनकलाब के बाद कुछ एक फैक्टर यहाँ पर ऐसा था कि जो एंटी अमेरिका था, वो उसके बाद ज़्यादा गर्मजोशी हमारी आई जब रशिया आया आपके पड़ोस में। उस वक्त ज़िया-उल हक मरहूम थे, तो उस वक्त भी बड़े करीबी तल्लुकात रहे। आस्ता आस्ता ये वो तल्लुकात बढ़ते गए, फिर इतने सदमोरी आई, इतने तल्लुकात ख़राब भी हुए कि बातचीत भी बंद रही। सिर्फ आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ और अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो राब्ते हमेशा रहे। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आप देखें कि पाकिस्तान मेन अलाई था। रशियन जो जंग थी उसमें भी पाकिस्तान मेन अलाई था, और फिर ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें भी मेन अलाई था अमेरिका का पाकिस्तान। लेकिन जब अमेरिका यहाँ से चला गया तो ज़ाहिर तल्लुकात में फिर वो सर्दमोरे आ गई, और एक तो हम भी फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं अपने दोस्तों के ऊपर। दोस्त कोई भी आपका हो सकता है, पड़ोसी तो आप देख रहे हैं जैसे उनके साथ तल्लुकात हैं। तो बड़े अरसे बाद दोबारा जाके, आपको याद है पीछे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़े मुंतज़र भी रहे इवन के कि वहाँ से आ जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट की, उन्हें कॉल आ जाए।
साबिक जो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो कॉल तक भी वहाँ से नहीं आ सकी थी। ये फिर 10 मई जो हुआ, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए, देखें उनका वो एक एजेंडा लेकर आए थे कि उन्होंने दुनिया को जंगों से बचाना था। तो 10 मई को एक नया पाकिस्तान उभर के दुनिया के नक्शे के ऊपर आया, और उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ी। ये सारे दौरे उसी तनाज़र में हैं। अभी देखें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी हमारा बड़ा जॉइंट कोऑपरेशन है दोनों ममालिक का। कल इसाक डार सर अमरीकी शख्सियत अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा हैं और आला हुकाम है जो अमेरिका के, और आप इस चीज़ को क्यों बोल रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सरबराही कर रहा है सर। इससे बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के लिए क्या होगा कि जो सलामती कौंसिल जो दुनिया के बड़े बड़े फैसले करती है, उसकी सरबराही इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो सेक्रेटरी खारजा समेत अहम तरीन जो शख्सियात हैं ट्रंप इंतज़ामिया की, उससे इनकी मुलाकातें हैं, और मुख्तलिफ अमूर के ऊपर। देखें सिर्फ कोई दहशतगर्दी इशू नहीं है कि सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर बात होगी। पाक अमेरिका जो तल्लुकात है उन्हें दोबारा जो उसी नहज पर किस तरह ले जाया जा सकता है जो प्रेसिडेंट अयूब के दौर पर पाक अमेरिका तल्लुकात थे, उसके ऊपर भी हो रही हैं। आपका फिर ट्रेड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का फोकस। देखें पाकिस्तान ने एक जो नया नारा दिया है पूरी दुनिया, और ख़ास करके वो हमारे जो पड़ोस में है ना, जिसे वो बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमेशा हमें ये ताना देता था कि हम वो लेके थाल लेके दुनिया में फिर रहे होते हैं। पाकिस्तान ने तो अब नया जो स्लोगन दिया, उसने कहा नहीं, हमें आपसे एड नहीं चाहिए, हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड हमारे साथ आप करें। तो ट्रेड के ऊपर भी बड़ा ब्रेक थ्रू का वहाँ पर इम्कान है अमेरिका के साथ। फिर दीगर जो इश्यूज़ हैं, फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। आप देखें कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है, बर्निंग इशू है कश्मीर, जो पसे मंज़र में चला गया था। आगे आ रही है 5 जुलाई और 370 जब हुआ था, तो आपको पता है कि फिर इंडिया ने तो उसे अपना एक हिस्सा डिक्लेयर कर दिया था। तो ये 5 अगस्त को ही, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि आप 10 मई को आप देखें जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना वो ट्वीट किया और उन्होंने अपने मीडिएटर होने की जब बात की, तो उन्होंने उसके अंदर कश्मीर का ख़ास तौर पर जिक्र किया। तो कश्मीर का एक दफ़ा फिर उभर के आलमी मंजरनामे पर इशू वो आ चुका है, उसके ऊपर गुफ्तगू। मैं चाहिए साहब दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, ज़रा शहजाद साहब से पूछ लूँ। शहजाद साहब, अमरीकी दफ्तर खारजा टैमी ब्रूस ने भी इस हवाले से बताया कि वफद से मुतल्लिक़ को तफसीलात फराम की हैं। वो क्या तफसीलात हैं जो उन्होंने फराम की हैं? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। देखें तकरीबन कोई 76-77 साल होने को हैं। मैंने नहीं आज तक अपनी होश में देखा कि अमेरिका के तल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इस हद तक आ चुके हों जो आज हैं। और अगर मैं इसका क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना दूं तो ये उम्र है शहजाद साहब जी 77 ईयर्स के हैं आप? नहीं, मैंने कहा जब से मेरी होश है अच्छा, तब से मैं उसको करा। और पाकिस्तान तो माशाल्लाह बड़ा है ना जी मुझसे, तो वो वैसे भी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। तो यहाँ पर सबसे देखें, आज से 10 जुलाई का जो 10 मई का जो वाक़या हुआ था पाक भारत में, जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान ने वो फतह नसीब अल्लाह ताला ने नसीब की उनको कि दुनिया में यकदम उसका जो है मुकाम बदल गया। इससे पहले हमने हमेशा यही देखा है कि अमेरिका से हम यही सुनते थे कि डू मोर डू मोर डू मोर, और हमें वो कुछ मुतालबात जो थे उनके मानने पड़ते थे। और अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता था क्योंकि उसकी भारत के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। उसकी इन्वेस्टमेंट इस वजह से थी कि भारत जो है वो चीन को काबू में रखेगा, वो अफ़गानिस्तान को काबू में रखेगा, तिजारती मंडी भी है, तिजारती मंडी भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 मई के वाक़े के बाद जो हमारे सिपा सालार हैं, जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने वाकई मर्द मोमिन मर्द हक का किरदार अदा किया। और आज वो अमेरिका जो हमें अपने मुतालबात रखता था, आज पाकिस्तान उसके सामने अपने मुतालबात रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें अगर कोई सुपर पावर माना जाता है वो अमेरिका को है। और अमेरिका की जो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी मुल्क उसको रद्द करता है। और जब अमेरिका ने 25 दफ़ा 25 से 26 मरतबा ये कह दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 राफेल गिराए, 5 राफेल गिराए, तो वो पूरी दुनिया में एक स्टेटमेंट बन गई, एक स्टैंप हो गई कि वाकई पाकिस्तान ने हैसियत मिल गई उसको, एक सनद की हैसियत मिल गई।
اور آج جو پاکستان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر اس وقت بھی امریکہ کے دورے پر ہیں، اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں امریکہ کے جو بڑے سرمایہ کار ہیں، جو بڑے تاجر ہیں، یا وہاں کے جو بڑے بزنس مین ہیں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اور بلکہ وہاں پر ہمارے جو وزیر خارجہ ان کے ساتھ مختلف میٹنگز ارینج کروا رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ سے پاکستان میں مذاکرات میں جو ہے مسئلہ کشمیر بھی ڈسکس بالکل کیا جائے گا. جی. اس میں یہ ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں جو ٹیمی بروس ہیں، ترجمان دفتر خارجہ امریکہ کی، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان جو ہے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر بات کرے گا، کیونکہ کشمیر کے لیے امریکہ نے ثالث بننے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وہ وعدہ ہے جس کو جنگ روکنے پر پاکستان نے امریکہ سے یہ شرط رکھوائی تھی کہ اگر آپ ہمارا بھارت کے ساتھ ایک ہی تنازع ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر، اگر کشمیر کے اوپر آپ ثالث بنتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہمارا حل کرواتے ہیں، تو ہم جو ہے اس آپ کے ساتھ یہ جنگ بندی کرتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ جنگ بندی ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بند ہوئے آج کافی ماہ ہو چکے ہیں، مئی، جون، جولائی، اگست کا مہینہ تقریباً آنے والا ہے، 2 ماہ تقریباً مکمل ہونے کو ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے درندر مردودی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، کیونکہ جس وقت امریکہ نے بھارت کو جنگ روکنے کے لیے کہا. ماضی میں کیا موقف رہا ہے امریکہ کا اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے؟ وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی آگے بڑھ کر یہ کبھی پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کرواتا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ پاک بھارت کا آپس کا معاملہ یہ جیسے بھی وہ حل کرنا چاہیں وہ حل کر لیں. لیکن اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکہ خود کشمیر کا جو ثالث بن کے وہ سامنے آ رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس سے ایک امید کی کرن جو ہے جاگی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سینیٹرز نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، ان کو بھی ہمارے آرمی چیف نے اور ہمارے کافی سارے عسکری لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی تھی، اس میں بھی کافی ساری چیزیں بتائی تھیں، اور وہ جو ہے ساری جو سینٹ آف ہال ہے یو ایس اے کا، اسٹیٹ کا، کانگریس کا، وہاں پر وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. ورنہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ 182 کی ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو قرارداد تھی وہ ویٹو کر دی جاتی تھی. مگر یہ زندگی میں پہلی دفعہ موقع ہوا ہے، یہ ملا ہے پاکستان کو کہ امریکہ جیسا ملک بیٹھ کر پاکستان کی بات سن رہا ہے، اور بھارت کو وہ ڈانٹ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھارت کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھی آئیں، آپ بیٹھیں. آج ہی دفتر خارجہ کی ایک بریفنگ تھی، تو میں بھی وہاں موجود تھا، تو میں نے وہاں ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو وفد ہے وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہے، اور اس کے کشمیر کے اوپر بھی وہ بات کرے گا، تو کیا امریکہ نے بھی بھارت کو وہاں پہ انوائٹ کیا ہوا ہے تاکہ ٹیبل ٹو ٹیبل ٹاک وہاں پر بیٹھ کر ہو سکے؟ لیکن ان کا یہ جواب تھا کہ ابھی وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن یہ بڑی ایک ہوپ فل ہے. یقیناً انشاءاللہ ہم تو بڑی امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے مظلوم کشمیری بھائی ہیں جن کے اوپر بھارت مظالم توڑ ہے. صحیح ہو گیا، کشمیر کا تو ہم نے ڈسکس کر لیا، سیکیورٹی اور تجارتی تعاون پر بھی جی بالکل مذاکرات ہوں گے. جی بالکل ہو رہے ہیں، سیکیورٹی پر ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ زراعت پر ہو رہے ہیں، آئی ٹی کے اوپر ہو رہے ہیں، ہماری جو منرلز کی سمٹ ہوئی تھی اس کے اوپر ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ہماری جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیفنس کے اوپر، دفاعی صلاحیت کے اوپر بھی جو ہماری جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے خطے میں اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے، افغانستان کے ابھی کئی ایسے لوگ ہیں، افغان مہاجرین ہیں جن کا ابھی انخلا پاکستان سے ہونا باقی ہے. تو اس کے سلسلے میں بھی ظاہر ہے اس کے وہاں پر انہوں نے سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ کل ہونا ہے، جس میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں وہاں پہ شرکت کرنی ہے، اور وہاں کا جو مین ایجنڈا ہے اس میں علاقائی روابط ہیں، علاقائی سلامتی ہے، خاص طور پہ پاک افغان جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہونی ہے. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے
کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس حوالے سے ٹرسٹ کر رہا ہے کہ وہ اب اس خطے سے جو دہشت گردی جو ہے وہ ختم کرنے میں اپنی اہمیت جو ہے وہ ظاہر کرے گا اور اپنی کارکردگی دکھائے گا. اور یہی وجہ تھی کہ بھارت کو اس چیز کا بڑا خوف ہوا ہے. بھارت میں صف ماتم بچھی جب پاکستان کو جو اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کرتی ہے, اس کے لیے پاکستان کو اس کا ہیڈ بنایا گیا. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے میرے خیال میں. جہاں IMF کا بھی ان ملاقاتوں سے کوئی مالیاتی شعبے میں حمایت ملے گی پاکستان کو ڈیفینیٹلی مالیاتی شعبوں میں ملے گی. سرمایہ کار آئیں گے, اس میں سارا کچھ جو ہے وہ ہوئے گا. اور دوسرا میں یہاں پہ ایک آخری بات کروں گا, پھر چوہدری صاحب بات کر لیں, کہ اس میں ہمارا جو دفتر خارجہ تھا اس کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے. انہوں نے سفارتی سطح پر جتنی بھی پاکستان کے لیے کاوشیں تھی اس میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. نہیں رائے صاحب, میں اس پہ دو چیزیں جو ضرور یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ اس وقت افغان مہاجرین کا ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک کو دیکھ لیں, وہ ان افغان مہاجرین کو واپس بھجوا رہے ہیں. اب ویسے بھی استحکام آ چکا ہے افغانستان کے اندر, اور جو پاکستان کے بسا اوقات جو رپورٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں, بڑے بڑے جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں دہشت گردی کے مبینہ طور پر, اس کے اندر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ہاتھ, ایک تو کراس بارڈر ٹیررزم تو ہو ہی رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ در اندازی ہوتی ہے, اور کس طریقے سے ہمارے جوان جو ہیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں. پھر ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ اس مٹی کے اوپر نچھاور کرتے ہیں. یہ ایشو امریکہ کے ساتھ ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے کہ بھائی یہ دیکھیں نا, آپ چھوڑ کے گئے تھے نا سلامتی اور سیکورٹی کے والے. بالکل, دیکھیں آپ پاکستان کو تو آپ پھنسا کے گئے تھے. یہی پاکستان تھا جب آپ کا روس کے ساتھ ہو رہا تھا, تو یہ آپ کا مین الائی تھا. جو جہاں ملاقاتیں ہوں گی کل. جی بالکل, دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مئی ہے نا, اور خاص کر کے 10 مئی رائے صاحب, میں بار بار اس کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ایک نیا پاکستان دنیا کے نقشے پر آیا ہے. اب لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں رائے صاحب, یہ جو ایئر شو ہوا ہے جس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں پوری دنیا میں, جی جو پاکستان کے وہاں پر جو پاکستان ایئر فورس کی وہاں پر گئی ہے, اور پھر جس طرح ان تیاروں کے اوپر اتنے خوبصورت انداز سے ان تیاروں کو تیار کیا گیا تھا کہ باقی دنیا کے تیارے جو ہیں وہ خالی ہے پورشن, لیکن جو ہمارا پورشن ہے وہاں پر آ رہے ہیں لوگ, سیلفیاں بنا رہے ہیں. آپ نے کھڑے ہو کے ایک بزدل دشمن کا مقابلہ کیا, دندان شکن جواب دیا, اور پوری دنیا آپ کے سامنے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. میں وہ جو آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, میں نے اس کی انفارمیشن دیکھ لی ہیں. یہ 1961 کا دور تھا رائے صاحب, اور امریکن پریزیڈنٹ کینڈی تھے اس وقت, وائس پریزیڈنٹ آئے تھے جانسن, اور یہ ہاتھ لا رہا تھا بشیر ساربان اس کا نام تھا. تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی گاڑیاں رکھوائیں, اور سیکیورٹی حیران رہ گئی کہ وہ چھوڑ کے سیکیورٹی کو اس بندے کے پاس کے بشیر ساربان کو, اور اس کو پھر امریکہ کا دورہ کروایا. اس وقت آپ کے سکولوں میں جو بچوں کے لیے خشک دودھ تھا نا, وہ امریکہ دیتا تھا, اور وہ فری تھا. جیسے میں نے آپ کو کتابوں کا ذکر کیا, یہ پتہ نہیں ہمارے درمیان تعلقات میں اتنا تناؤ کیسے آ گیا. کہیں پر ہماری غلطیاں تو نہیں ہیں کوئی, ہمیں خود بھی تو دیکھنا ہوگا اپنے آپ کو, کہ ایک ایسے تعلقات امریکہ کے ساتھ پاکستان کے شروع ہوئے جب پاکستان ماضی وجود میں آیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کون سے کیمپ میں تھا, انڈیا رشین کیمپ کے اندر تھا, اور پاکستان جو تھا وہ امریکن کیمپ کے اندر تھا. تو پھر یہ تعلقات خراب کیوں ہوئے, یہاں پر کچھ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ اس طرح کے ان کی ملاقاتیں وہاں پر ہونی چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل. دیکھیں چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, میں یقیناً آپ چائنا جاتے ہوں گے تو چائنا کو آپ اپنا وطن سمجھتے ہیں, چائنیز یہاں پر آتے ہیں تو اپنا وطن اسے سمجھتے ہیں. اور اس جنگ میں جیتنے کی جتنی خوشی ہمیں نہیں ہوئی ہے, اس سے کہیں زیادہ خوشی چائنیز کو ہوئی ہے, کیونکہ پیپل ٹو پیپل ہمارے کانٹیکٹس ہیں نا. تو اس طرح امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے ایسے ہی تعلقات ہونے چاہیے, پیپل ٹو پیپل ہونے چاہیے. اگر میں ذرا شہزاد صاحب سے ایک آخری 1 منٹ ہے, ان سے ذرا پوچھ لوں. شہزاد صاحب, ان مذاکرات کے پاکستان کی داخلی و خارجی پالیسی پر کیا اثرات ممکنہ طور پر مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, خارجی پالیسی کے اوپر تو اب جیسے ایران تھا, افغانستان تھا, اور چین تھے. صحیح. اچھا, ان کے اوپر چونکہ پاکستان اور چین کا ایک CPEC کا معاہدہ چلتا رہا ہے, اس میں ہمارے یہیں کے پاکستان کے کچھ لوگ جو ہیں
وہ اس کے اوپر جو زیادہ خوش نہیں تھے اور وہ امریکہ کو اس چیز کی جو نگیٹیوٹی تھی وہ زیادہ دکھاتے رہے ہیں، جس کے اوپر امریکہ بھی جو ہے زیادہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ کسی طور پہ کامیاب ہو۔ تو سفارتی سطح پر یہ بہتری آئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو نہ صرف سی پیک کے بارے میں پراپر جو اس کی ایکچوئل پکچر تھی وہ دکھائی ہے، جس سے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سی پیک کے بارے میں یہ تاثر دیا جانے لگا تھا کہ یہ جو سی پیک ہے یہ چین اور پاکستان جو ہے وہ شاید کسی ایمونیشن کی ترسیل کے لیے یا کسی اور محاذ کے لیے یہ جو استعمال کریں، لیکن پاکستان نے ان کو یہ اطمینان دلایا کہ یہ تجارتی مقاصد کے لیے ہے۔ تو باقی یہ جو علاقائی صورتحال ہے، علاقائی دیکھیں اس وقت ہمارے جو بارڈر کی اس وقت صورتحال ہے، اس کے علاوہ چین کے جو بارڈر کی صورتحال ہے، جو افغانستان کے بارڈر کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں بھی پاکستان وہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس کرے گا تاکہ جو ہے ایکچوئل امن جو ہے وہ قائم ہو۔ صحیح، میرے پاس یہاں پروگرام کا تھوڑا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے ایک بریک پر جانا ہے۔ امریکہ کا حالیہ دورہ پاکستان کے لیے ایک اہم، بہرحال ایک موقع تو ہے، ایک بہت اہم موقع ہے کہ جس کے ذریعے نہ صرف سفارتی سطح پر اعتماد کی بحالی ممکن ہو سکتی ہے بلکہ اقتصادی، سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کے میدان میں بھی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اگر یہ مذاکرات بامقصد اور نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں تو یہ پاک امریکہ تعلقات کو ایک نئی جہت فراہم کر سکتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب خطہ کئی محاذوں پر کشیدگی اور چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اور اس تناظر میں یہ دورہ صرف ایک سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ ایک جو ہے وہ تراویتی سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے، اور بشرطیہ کہ دونوں فریق نیک نیتی، شفافیت اور باہمی احترام کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کلائمیٹ چینج، پنجاب کی کیا صورتحال ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں کیا تباہی پھیلی اور کہاں پہ کس کی کیا غلطی تھی، تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔